یہ جگہ ایک پرانا علاقہ ہے جو جلد ہی منہدم ہونے والا ہے۔ وہاں اب کوئی نہیں رہتا اور نگرانی کے کیمرے کافی عرصہ سے غیر فعال ہیں۔ زبیر نے وضاحت دی، میں نے جان بوجھ کر ریحام کو وہاں پھینکا تاکہ کسی کو خبر نہ ہو، کیونکہ یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا تھا۔ شہزام نے اپنی پیشانی دبا کر سوچا، تم نے ریحام کو وہاں اکیلے چھوڑا تھا؟ کیا لیونا کے کسی اور رکن کو معلوم تھا کہ تم نے اسے وہاں پھینکا؟ زبیر کا دل زور سے دھڑکا۔ در حقیقت وہ اکیلے جانے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر ماریا اچانک اس کے پاس آ گئی اور ساتھ چلنے کی ضد کرنے لگی۔ مگر اگر بڑے صاحب کو معلوم ہو گیا کہ وہ ماریا کو اپنے ساتھ لے گیا تھا تو وہ یقینی طور پر ماریا سے ناراض ہو جاتے، اس لیے اس نے جھوٹ بولا، میں اکیلا تھا۔ شہزام نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر دھیمی آواز میں کہا، ریحام کو ڈھونڈو، اگر وہ مر چکا ہے تب بھی مجھے اس کی لاش دیکھنی ہے۔ شہزام کے دل میں برا احساس جاگ رہا تھا۔ ریحام آفتاب کا بیٹا تھا اور اگر وہ غائب ہو جاتا تو آفتاب اسے آسانی سے معاف نہیں کرتا۔ جتنا وہ سوچتا گیا اتنی ہی بے چینی بڑھتی گئی۔ وہ بے اختیار ہو کر میز پر رکھا چائے کا کپ زور سے توڑ دیا۔ حال ہی میں بہت زیادہ مسائل کھڑے ہو چکے تھے۔ کمپنی کے معاملات حل ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ اسپتال میں مسٹر سوری سے بھی نہیں مل پایا تھا اور اب ریحام غائب ہو گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ تھکن اور بے بسی کی شدت سے گھر گیا۔ اگر ایلینا کو معلوم ہو گیا کہ ریحام لاپتہ ہے تو اس پر کیا گزرے گی؟ یہ سوچ کر ہی اس کا دل ڈوبنے لگا۔ لاشاری فیملی کی ولا میں صبرین پہ شدید پریشان تھی۔ وہ پورا دن کمپنی نہیں جا سکی۔ ڈائریکٹرز کی جانب سے مسلسل کالز آ رہی تھیں کہ وہ اجلاس میں شریک ہو، مگر اسے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ ریحام اس کا دوست تھا اور اب جب کہ وہ لاپتہ تھا وہ فکر مند تھی۔ اس کے علاوہ ریحام ہی تو محفین کا فرضی باپ بن کر سوری فیملی سے اس کا رابطہ قائم کر رہا تھا۔ اگر ریحام نہ ہوتا تو وہ محفین سے کیسے ملتی؟ سوری فیملی کبھی سے محفین کو اپنے ساتھ لے جانے نہ دیتی۔ ممی کچھ سبزیاں کھائیے۔ ماہرام نے اپنی ماں کو خالی نظروں سے کھانے کی طرف دیکھتے پایا تو فکر مندی سے اس کے لیے کانٹا اٹھایا۔ ماہرام، کیا تم نے آج پری اسکول میں محفین کو دیکھا؟ صبرین نے آہستہ آواز میں پوچھا۔ ماہرام نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اس نے اس ہفتے چھٹی لے لی ہے، وہ آئی ہی نہیں، میں اسے فون کرتی ہوں۔ صبرین نے بے چینی کے باعث کھانے میں مزید دلچسپی نہ لی اور ایک طرف جا کر محفون کی فون واچ پر کال ملائی۔ ممی، محفین کی آواز رندی ہوئی تھی، مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے۔ میں ماہرام سے جیلس ہوتی ہوں، وہ آپ کو روز دیکھ سکتا ہے مگر میں نہیں۔ انکل کئی دنوں سے مجھ سے رابطے میں نہیں ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ مجھے آپ سے ملوانے لے جائیں۔ صبرین کے دل میں بے چینی بڑھنے لگی۔ وہ محفین کو یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ ریحام مشکل میں پڑ چکا تھا۔ تمہارے انکل شاید مصروف ہیں، تم کیسی ہو؟ نہیں، محفین نے کہا، ان دنوں میں ولا میں اکیلی ہوں، پردادی اور باقی سب اسپتال میں ہیں کیونکہ پردادا اب چل نہیں سکتے۔ میں نے انہیں پہلے بھی دیکھا تھا، وہ بہت بے بس لگتے ہیں۔ انکل دانش بھی، وہ اب بھی ذہنی طور پر کمزور ہو چکے ہیں اور بالکل ناسمجھ بن گئے ہیں۔ وہ مجھ سے بھی زیادہ بچکانہ حرکتیں کرتے ہیں۔
محفین کی آواز بھر گئی اور وہ رونے لگی۔ انکل دانش بہت بے بس لگتے ہیں۔ وہ مجھے چھیڑتے تھے اور میرے کان کھینچتے تھے، مگر وہ ہمیشہ میرے لیے وہ چیزیں خریدتے تھے جو میں چاہتی تھی۔ صبرین کا دل مٹھی میں آ گیا۔ محفین کی روتی ہوئی آواز سن کر اس کا دل چاہا کہ وہ اسے سینے سے لگا لے۔ آخر محفین ابھی بہت چھوٹی تھی، مگر ریحام کے بغیر وہ محفین سے مل ہی نہیں سکتی تھی۔ آگے کیا ہوگا؟ وہ محفین کے ساتھ کیا کرے گی؟ جتنا وہ اس کے بارے میں سوچتی، اتنا ہی اس کا دل بے چین ہوتا گیا، مگر اس کے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ وہ بس محفین سے بات کرتی رہی، یہاں تک کہ وہ ننھی بچی سوتے سوتے بہل گئی، مگر خود صبرین کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ اگلی صبح وہ سورج نکلنے سے پہلے ہی ریحام کو ڈھونڈنے نکل گئی۔ پورا دن گزر گیا، مگر کوئی سراغ نہیں ملا۔ آخر میں اس کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا تھا، سوائے اس کے کہ وہ سوری کارپوریشن جا کر شہزام سے ملے۔ اس نے سوچا تھا کہ کینبرا واپس آنے کے بعد وہ کبھی شہزام سے نہیں ملے گی، مگر قسمت نے اسے ایک بار پھر سوری کارپوریشن کے دروازے پر لا کھڑا کیا۔ سوری کارپوریشن اب پہلے جیسی باوقار اور شان و شوکت والی جگہ نہیں رہی تھی۔ سامنے استقبالیہ خالی پڑا تھا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، اس نے کئی ملازمین کو دیکھا جو اپنے ہاتھوں میں بڑے بڑے ڈبے اٹھائے باہر جا رہے تھے۔ وہ ٹوپی پہنے ہوئے تھی، اس لیے کسی نے اسے پہچانا نہیں۔ چند ملازمین آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ بٹ کارپوریشن نے مجھے کال کی اور وہ کہا کہ وہ مجھے زیادہ تنخواہ دے سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہاں زیادہ ترقی کرنے کے موقع ہیں۔ مجھے بھی بٹ کارپوریشن سے کال آئی تھی، ہمیں جلدی چھوڑ دینا چاہیے۔ میں نے سنا ہے کہ سوری کارپوریشن سال کے آخر میں بونس بھی نہیں دے سکے گی۔ ہمیں یہاں رہ کر اپنا وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت؟ رکو، ایک مینیجر نے غصے سے دوڑ کر آیا۔ کیا میں نے تمہارا استعفیٰ کی درخواست منظور کی ہے؟ اگر جانا ہی ہے تو کم از کم اپنا کام مکمل کر کے جاؤ۔ آئیے مینیجر فورڈ، ہمیں مزید کام نہیں کرنا، ایک ملازم نے بیزاری سے کہا۔ اگر ہم جلدی چلے جائیں تو ہمیں بہتر نوکریاں مل سکتی ہیں۔ سوری کارپوریشن ختم ہو چکی ہے، ہم یہاں اپنا وقت کیوں ضائع کریں؟ نہ شکرو، مینیجر فورڈ نے غصے سے کہا۔ اگر سوری کارپوریشن نے تمہیں بیرون ملک مزید تربیت کے لیے نہ بھیجا ہوتا تو کیا آج تم اس مقام پر ہوتے؟ مینیجر فورڈ، آپ کو بھی جلدی نوکری بدل لینی چاہیے تھی، اب تو دیر ہو چکی ہے۔ ہو سکتا ہے جب آپ نوکری ڈھونڈنے نکلیں تو ہم ہی آپ کے مینیجر ہوں۔ یہ کہہ کر ملازمین ایک ایک کر کے چلے گئے۔ صبرین سکتے میں رہ گئی۔ سوری کارپوریشن کی حالت اس کے اندازے سے بھی زیادہ بدتر تھی۔ صبرین جب ایلیویٹر کے ذریعے صدر کے فلور پر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ سیکریٹریٹ آفس میں بھی پہلے جیسا رش نہیں تھا، یہاں تک کہ کوئی سیکیورٹی گارڈ بھی موجود نہیں تھا۔ جب وہ شہزام کے دفتر کے دروازے پر پہنچی تو اندر سے ایک مغرور درمیانی عمر کے شخص کی آواز سنائی دی۔ شہزام سوری، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میری پیشکش قبول کر لیتا۔ تم ضد کیوں کر رہے ہو؟ یہ حقیقت ہے کہ سوری کارپوریشن ختم ہو چکی ہے۔ میں تم سے کسی نقصان کی تلافی نہیں مانگ رہا، بس مجھے سوری کارپوریشن دے دو اور بدلے میں تمہیں $10 ملین دوں گا۔ میں تو پہلے ہی مہربانی کر رہا ہوں۔ صرف $10 ملین میں سوری کارپوریشن خریدنا چاہتے ہو؟ خواب دیکھ رہے ہو کیا؟
اندر سے ہادی کی غصے سے بڑی آواز آئی۔ سوری کارپوریشن میں انشورنس، فائنانس اور الیکٹرانکس جیسی کئی ذیلی کمپنیاں شامل ہیں۔ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ یہ سب صرف اتنے کم پیسوں میں ہاتھ آ جائے گا؟ چپ رہو، وہ درمیانی عمر کا آدمی حقارت سے بولا۔ تم سمجھتے کیا ہو؟ ایک کام سے اسسٹنٹ ہو اور مجھ سے بحث کر رہے ہو؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم اب بھی اس شان و شوکت والے شہزام سوری کے اسسٹنٹ ہو؟ یہ جملہ بظاہر ہادی کو مخاطب کر رہا تھا، مگر در حقیقت شہزام کی تذلیل تھی۔ دفتر میں شدید خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں بعد شہزام کی ایک بستہ آواز گونجی، نکل جاؤ۔ تم چاہتے ہو کہ میں یہاں سے نکل جاؤں؟ پریزیڈنٹ ملک نے طنزی انداز میں کہا۔ شہزام سوری، میرا خیال ہے کہ تم اب بھی خواب دیکھ رہے ہو۔ سوری کارپوریشن اب ماضی کا حصہ بن چکی ہے۔ تمہاری سوری فیملی اب میری ملک کارپوریشن کے ایک چھوٹے سے ادارے کے برابر بھی نہیں ہے۔ پہلے تم میرے اوپر تھے اور میری پرواہ نہیں کرتے تھے، لیکن اب میں کسی کو بھی تمہیں مارنے کے لیے بھیج سکتا ہوں۔ ضرور، تم کوشش کر سکتے ہو۔ شہزام اچانک کھڑا ہو گیا۔ اس کی قداور جسامت اور ایک طویل عرصے تک اعلیٰ عہدے پر رہنے کا رعب و دبدبا دیکھ کر چھوٹے اور موٹے پریزیڈنٹ ملک پر ایک زبردست دباؤ پڑا۔ ٹھیک ہے، چونکہ تم زبردستی کیے بغیر ماننے والے نہیں ہو، میں تمہیں پچھتانے پر مجبور کر دوں گا۔ بس انتظار کرو۔ پریزیڈنٹ ملک نے سامنے رکھے کرسی کو ٹھوکر ماری اور غصے میں باہر نکل گیا۔ جب وہ دروازے تک پہنچا تو صبرین نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا، اس لیے اس نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ صبرین نے اس کی پشت کی طرف دیکھا۔ وہ اس آدمی کو پہلے بھی دیکھ چکی تھی۔ وہ دارالحکومت کی بمشکل ٹاپ 20 فیمیلز میں شمار ہونے والے ملک خاندان کا رضوان ملک تھا، لیکن اب یہاں تک کہ وہ بھی سوری کارپوریشن پر اتنا رعب جمانے آیا تھا۔ یہ اس بات کے واضح اشارہ تھا کہ سوری کارپوریشن اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ دفتر میں ہادی غصے سے بولا، پریزیڈنٹ شہزام رضوان ملک بہت بے شرم ہے۔ پہلے تو وہ آپ کے سامنے بولنے کی ہمت بھی نہیں رکھتا تھا اور ہمیشہ جمیرہ کو استعمال کر کے میرا کے قریب ہونے کی کوشش کرتا تھا تاکہ آپ کو خوش کر سکے۔ چپ ہو جاؤ۔ شہزام نے اسے تنبیہی نظروں سے گھورا اور پیچھے کی طرف دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ ہادی نے مڑ کر دیکھا تو صبرین اندر آ رہی تھی۔ اس نے اپنی ٹوپی اتار دی تھی۔ اس کے گھنے اور لمبے بال نرم انداز میں جھول رہے تھے۔ اس کا خوبصورت چہرہ چھوٹا اور معصوم تھا، لیکن اس کے نقوش نہایت نفیس تھے۔ اس کی ناک سیدھی اور بلند تھی اور اس کی آنکھوں میں اداسی کی ہلکی سی جھلک تھی۔ مس صبرین؟ ہادی حیران رہ گیا۔ باہر جاؤ، شہزام نے اسے حکم دیا۔ ہادی باہر نکل گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ دفتر میں دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ صبرین نے شہزام کو دیکھا۔ در حقیقت دونوں صرف چند دنوں سے جدا تھے، لیکن ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ایک طویل عرصہ گزر چکا ہو۔ شہزام کی حالت بھی بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس صبح وہ اب بھی صاف ستھرا، پرکشش اور دلکش لگ رہا تھا، لیکن اب اس کا سور شکن آلود تھا۔ اس کی آنکھیں تھکی ہوئی اور سرخ تھیں اور اس کی داڑھی بڑھی ہوئی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ جزیرے سے واپس آنے کے بعد آرام نہیں کر سکا تھا۔ سبی تم؟ شہزام نے محتاط لہجے میں بات شروع کی، لیکن صبرین نے اسے درمیان میں ہی کاٹ دیا۔ میں یہاں
ریحام کے بارے میں پوچھنے آئی ہوں۔ شہزام کی تاریک آنکھوں میں ایک غیر فطری چمک ابھری۔ سبی، تم ریحام کے بارے میں اتنی فکر مند کیوں ہو؟ میں ریحام کو ایک اچھا دوست سمجھتی ہوں۔ صبرین نے نظریں جھکا لیں، اس خوف سے کہ شہزام کو شک نہ ہو، اور وہ محفین کا باپ بھی ہے۔ محفین کی ماں پہلے ہی نہیں رہی، اور اگر اس کا باپ بھی نہ رہا تو مجھے ڈر ہے کہ وہ یہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ شہزام اچانک ساکت ہو گیا۔ وہ ان دنوں اتنا مصروف اور پریشان تھا کہ محفین کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ تم محفین کو بھول گئے تھے، ہے نا؟ صبرین نے اس کے رد عمل پر غصے سے کہا۔